کے مسلمان بھائی، اسرائیل بم مارتا ہے اور پل بھر میں ہزاروں لوگوں کو مار ڈالتا ہے، بچوں کو ختم کر دیتا ہے، عورتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ یہ سوچ کر کے مطمئن نہ ہو جائیں یہ تو میرا مسئلہ نہیں ہے، میری فیملی نہیں ہے، میرا پریوار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے کہ تمام مسلمان ایک پریوار کی طرح ہیں۔ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، تمام مومن مرد اور تمام مومن عورتیں ایک دوسرے کے سمرتھک ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ آج ہم تو لڑ رہے ہیں صاحب، کہیں مسلک کے نام پہ کوئی لڑ رہا ہے، کوئی برادری کے نام پہ لڑ رہا ہے، کوئی دیش کے اور جاتی کے نام پہ لڑ رہا ہے۔ نہیں میرے ساتھ، قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں نہ بٹو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تم کو بھائی بھائی بنا دیا، اللہ نے دل کو دل سے ملا دیا۔ نبی کے پاس ایران سے ایک صحابی آئے، ایمان لے آئے، ان کا نام سلمان فارسی تھا۔ ایک صحابی روم سے آئے، ایمان لے آئے، ان کا نام صہیب رومی تھا۔ ایک صاحب حبشہ کے رہنے والے تھے، بلال نام تھا، وہ بھی ایمان لے آئے۔ کوئی حبشہ کا رہنے والا بلال ہے، کوئی روم کا رہنے والا صہیب ہے، کوئی ایران کا رہنے والا سلمان ہے، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد سب ایک ہو گئے۔ یہ ایکتا، یہ یونٹی، یہ اتحاد، یہ ایکتا میرے پیارے ساتھیوں ہمارے ایمان کی طاقت ہے، اور ایمان ہمیں ایک بنا۔ شاعر کہتا ہے ایک ہو تو بن سکتے ہو خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ ایک بنو گے تو سورج کی طرح چمکو گے، ورنہ تاروں کی طرح بکھر جاؤ گے میرے پیارے صاحب۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے یامرون بالمعروف، مسلمان کا دائتو کیا ہے، مسلمان کا کرتویہ کیا ہے، مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے، مسلمان سماج کو کیا دینے کے لیے آیا ہے۔ فرمایا مسلمان سماج کو نیکی کا حکم دینے کے لیے آیا ہے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور مسلمان سماج سے برائی کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ اے مسلمان، تجھے تو شراب سے روکنے والا بننا چاہیے تھا، تو شراب پی رہا ہے۔ تجھے تو بہو بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرنے والا بننا تھا، تو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو غلط نیت سے کیوں دیکھنے لگا۔ تجھے تو سماج سے بھرشٹاچار کو، کرپشن کو ختم کرنا تھا، تو کب سے 420 اور بے ایمان بن گیا۔ اے مسلمان، تیرا دائتو تھا، تیری ذمہ داری تھی نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ آپ اسی مقصد کے لیے، اسی ادیش کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ آپ نیکیوں کا حکم دینے کے لیے آئے ہیں، آپ برائیوں سے روکنے کے لیے آئے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور ایمان والے نماز قائم کرتے ہیں۔ ایک رات میں دو دو تین تین علاقے میں آپ کے پروگرام چل رہے ہیں۔ کوئی جرجیت صاحب اٹاوا سے تشریف لا رہے ہیں، کوئی عبدالغفار صاحب بنارس سے آ رہے ہیں، کوئی دلی سے آ رہا ہے، کوئی ممبئی سے آ رہا ہے۔ اتنے بڑے بڑے پروگرام کہ ہتھیا دیارہ میں جلسہ ہو رہا ہے، 5 لاکھ 5.5 لاکھ کا صرف پنڈال سجایا جا رہا ہے۔ اتنے بڑے بڑے پروگرام، رزلٹ کیا ہے میرے پیارے ساتھ؟ رزلٹ کیا ہے؟ پریرام کیا ہے؟ کیا لڑکیوں کی بے پردگی میں کوئی کمی آئی؟ کیا شرابیوں کی شراب میں کوئی کمی آئی؟ کیا ہماری اگیانتا اور جہالت میں کوئی کمی آئی؟ کیا ہماری مسلمان لڑکیوں کے مرتد ہونے کے نمبرز میں کوئی کمی آئی؟ ہمیں تو کوئی پریرام نظر نہیں آ رہا ہے میرے ساتھ۔ مسجدیں بن رہی ہے گاؤں گاؤں میں، رات بھر جلسہ سننے والا فجر کے ٹائم غائب ہو جاتا ہے، اور چند بوڑھے بیچارے وہ مسجد میں جا کر کے فجر کی نماز پڑھتے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ہمیں یہ شکایت ہے ہماری مسجدوں پر دشمنوں کی نظر ہے۔ ارے دشمن کی نظر کی کیا ضرورت ہے؟ تیری مسجد کو تو نے خود ویران کر دیا ہے۔ کتنی مسجدیں جہاں فجر کی نماز میں 2-3 لوگوں سے زیادہ نمازی نہیں ہیں۔
کتنی مسجدیں ہیں یا نماز پڑھنے والوں کا کال پڑا ہوا ہے، نمازی نہیں ہے میرے ساتھ. مسلمان کہاں بزی ہے؟ چائے کے ہوٹلوں میں بزی ہے. ہر گاؤں کے چوراہے پر بیٹھ کے کوئی بریانی کھا رہا ہے، کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی پان کھا رہا ہے. ہمارا مسلمان ٹائم پاس کر رہا ہے، اپنے بزنس میں اتنا بزی ہے اسے نماز کی فرصت نہیں ہے. میرے پیارے ساتھی، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، میرے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. میرے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جن کی تجارت اور جن کا کاروبار ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا ہے. اپنے کاروبار سے کہہ دو میری نماز کا ٹائم. اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے کاروبار میں، آپ کی دکان میں نماز کی وجہ سے کچھ لاس ہو جائے گا تو معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، سعودی عرب کی دھرتی پر، مکہ اور مدینہ کی دھرتی پر آج بھی بڑی بڑی دکانیں ہیں، بڑے بڑے شو روم ہیں. حی علی الصلاح کی آواز آتی ہے، دکان بند ہو جاتی ہے اور لاکھوں کروڑوں کا کاروبار ڈیلی ہو رہا ہے. یہ آپ کی سوچ ہے، بس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے میرے ساتھ. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ایمان والے نماز قائم کرتے ہیں، مرد ہو چاہے عورت ہو. میری ماں بہنوں، آپ سے بھی شکایت ہے، آج آپ کو اللہ نے بہت ساری سہولتوں سے نوازا ہے. نبی کے دور میں گیس کا چولہا تو نہیں تھا، نبی کے دور میں فریز اور واشنگ مشین تو نہیں تھی، نبی کے دور میں بچے بھی پالے جاتے تھے، کھانا بھی بنایا جاتا تھا اور سارے کام ہوتے تھے، اور اس کے ساتھ عورتیں نماز بھی پڑھا کرتی تھی. نماز سے کوئی غفلت نہیں تھی. آج کتنی عورتیں ہیں جلسے میں سب سے پہلے جائیں گی لیکن نماز سے دور ہیں. میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ کا تو جنت میں جانا بہت آسان ہے. آپ کو تو بہت آسان طریقہ بتا دیا اللہ کے نبی نے جنت میں جانے کا. آپ 4 کام کر لیجئے، جنت کے سارے گیٹ آپ کے لیے کھل جائیں. اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها واحسنت فرجها دخلت من ابواب الجنة شات. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت 4 کام کر لے، جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں جا سکتی ہے. کون سا 4 کام کرنا ہے؟ نماز کی پابندی، رمضان کے روزے کی پابندی. ابھی آج ایک بہن کا فون آیا میرے پاس، مولانا صاحب میں 3 سال سے روزہ رکھ رہی ہوں، اس کے پہلے میرے روزے چھوٹ جاتے تھے. میں نے کہا کہ عورت جس وقت سے بالغ ہوتی ہے اس وقت سے اس کے اوپر روزہ فرض ہے. اب آپ یہ کیلکولیٹ کر لیجئے کہ آپ کس عمر میں بالغ ہوئی ہیں، اور اس عمر سے لے کر کے. انہوں نے کہا مجھ کو مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ پیریڈ میں جو روزہ چھوٹ جاتا ہے اس کو بعد میں پورا کرنا ہے. ہم نے کہا اب معلوم ہو گیا، آپ کیلکولیٹ کر کے اس روزے کی قضا کیجیے. بھائی نماز کا مسئلہ الگ ہے، لیکن روزے کا اگر معلوم ہے کہ اتنا روزہ چھوٹا ہے تو اس کی قضا کر دیں. کتنی عورتیں ہیں ان کو معلوم ہی نہیں، کتنی عورتیں ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کب پاک ہوتی ہیں اور کب ناپاک ہوتی ہیں. بہت ساری غلط فہمیاں، بہت سارے مسکنسیپشن، بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگ ہماری خواتین کے اندر موجود ہے. اور معاف کیجئے گا، جلسوں اور پروگراموں میں ہر ٹاپک پر بات نہیں ہو پاتی. ہم لوگ تقریر کرتے ہیں، اس میں بیچ میں ڈسٹربنس بھی ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہر بات اسٹیج پر بیان میں نہیں ہو پاتی. عورتوں کے لیے کچھ الگ سے پروگرام بھی ہونے چاہیے، کچھ لیڈیز عالمات بھی ہوں. آپ کے علاقے میں الحمدللہ پورے کٹیہار اور سیمانچل میں بہت سارے لڑکیوں کے ادارے ہیں، لڑکیاں پڑھائی کرتی ہیں، عالمہ بنتی ہیں. ان عالمہ لڑکیوں کو کچھ گھروں میں بلا کر کے گاؤں میں مہینے میں 15 دن میں پروگرام کرائیے، عورتوں کو جاگروک کیجئے. میرے پیارے ساتھیوں، آج عورتیں بہت ساری دین کی بیسک چیزوں سے ناواقف ہیں. فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ایمان والے نماز قائم کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. کتنے مسلمان ہیں ان کو معلوم ہی نہیں ان کے مال کی کتنی زکوٰۃ ہوئی. ان کے پاس جو سونا ہے، جو چاندی ہے، ان کے کھیتوں میں جو پیداوار ہوتی ہے کتنی زکوٰۃ ان کو دینا ہے، ان کا صحیح کیلکولیشن بھی ان کے پاس نہیں ہے. کسی عالم سے کانٹیکٹ کرو اور پوچھو مولوی صاحب میرے پاس اتنا سونا ہے، اتنی چاندی ہے اور زکوٰۃ دو. میرے پیارے ساتھ، آج یہ مدرسے چلانے کے لیے بھیک مانگنی پڑتی.
آج تقریر کرنے والے علماء سے لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب چندہ کے لیے اپیل کر دیجئے. کیوں یہ اپیل کرنی پڑتی ہے میرے پیارے ساتھی؟ کہ آپ کو آنکھیں نہیں ہیں، کہ آپ کے پاس دل اور دماغ نہیں ہے. یہ مدرسے کیسے چلیں گے؟ آپ کی زکوٰۃ سے چلیں گے، آپ کی خیرات سے. رمضان کا مہینہ تھا، میں ساؤتھ انڈیا میں تھا، تراویح کے بعد تفسیر کا درس ہوتا تھا. اسی بہار کے اور بنگال کے بہت سارے علماء وہاں پہنچے اور میں نے دیکھا بیچارے دن بھر چندہ کر رہے ہیں. کسی مسجد میں بڑی محنت کے بعد 500 روپیہ ہو رہا ہے، کسی مسجد میں 200 روپیہ ہو رہا ہے. 1000 1200 1500 روپے کے چندے کے لیے کہاں سے سفر کر کے ساؤتھ انڈیا میں پہنچے. آپ سوچئے یہ مدرسے کتنی مشکل سے چل رہے ہیں. جلسے والے کتنے پریشان ہوتے ہیں جو مدرسوں کے چندے کے لیے جلسہ کراتے ہیں. ان کے اوپر کتنا پریشر ہوتا ہے، ان کے اوپر ایک دباؤ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنا ادارہ بھی چلانا ہے، اور جلسہ اگر ہمارا کامیاب نہیں ہوا، ادارے کو تعاون نہیں ملا، تو ہم ادارے کو سال بھر کیسے چلائیں گے. کتنے بیچارے ٹیچر ہیں، ان کو پرائیویٹ ٹیچر ہیں، ان کی تنخواہیں دینے کے لیے مدرسے کی باڈی کہتی ہے، مدرسے کا مینجمنٹ کہتا جائیے آپ چندہ کر کے لائیے تب آپ کو سیلری ملے گی. شرم آنی چاہیے، ہمیں چلو پر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے. مدرسوں میں پڑھنے والے اکثر ٹیچرز، ان کے لیے فیملی کوارٹر کا انتظام نہیں، بیوی سے دور، بچوں سے دور. آپ عید منائے بچوں کے ساتھ، آپ بقرعید منائے بچوں کے ساتھ، آپ رمضان گزارے بچوں کے ساتھ. وہ مدرسے میں پڑھانے والا مولوی بیچارہ رمضان کا 1 مہینہ اس کو ملتا ہے چھٹی کا، وہ بھی چندہ کر رہا ہے. اس کے بچے نہیں ہیں، اس کا پریوار نہیں ہے. آپ تراویح پڑھیں، آپ تہجد پڑھیں، وہ بیچارہ رات بھر دن بھر اپنے مدرسے کے لیے رسید لے کے گھومیں. یہ شرم کی بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے میرے ساتھ. اللہ کے واسطے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو تو اپنے لوکل، اپنے علاقے کے اداروں کو ترجیح دو میرے پیارے ساتھی. اور میں جانتا ہوں سیمانچل میں لوگ کہتے ہیں بہت غریب علاقہ ہے، بہت پچھڑا علاقہ ہے. میں کہتا ہوں جتنا بھی پچھڑا علاقہ ہے، جب اپنے شوق پر خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ہم پیچھے نہیں. 50 لاکھ کی گاڑی سے چلنے والے آپ کے کٹیہار اور سیمانچل میں کم لوگ نہیں ہیں. 1 کروڑ کا مکان بنانے والے کم لوگ نہیں ہیں. بڑے بڑے پیسے والے لوگ آپ کے علاقے میں موجود ہیں. مگر جب دین کے نام پہ خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ہماری سوچ کیا ہوتی ہے؟ چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے. میرے بھائیوں، زکوٰۃ اپنے مال کی صحیح طریقے سے نکالو. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھو، جب آپ اپنے مال کی صحیح طریقے سے زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو بارش بند ہو جائے گی، سوکھا پڑ جائے گا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مَا لَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ. جب آسمان سے جب زکوٰۃ دینا لوگ بند کر دیں تو آسمان سے بارش ہونا بند ہو جاتی ہے، بارش بند ہو جاتی ہے. اگر یہ بے زبان جانور نہ ہو تو اللہ آسمان سے بارش بھی نازل نہیں فرمائے. زکوٰۃ نکالو میرے پیارے ساتھی اپنے مال. ان مدرسوں میں دو زکوٰۃ، ان یتیم بچوں کو زکوٰۃ دو، ان غریب بچوں کو زکوٰۃ دو. آپ کی زکوٰۃ کے یہ حقدار ہیں میرے پیارے ساتھیوں. زکوٰۃ اگر آپ اپنے مال کی نہیں نکالیں گے، میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ کے گلے کا ہار، آپ کے کانوں کی ایئر رنگ، آپ کے ناک کی نتھیا، آپ کے گلے کا پٹا، آپ کے ہاتھ کا کنگن، یہ جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اگر آپ اس کے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. جو لوگ سونا چاندی اکٹھا کرتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دو. یوم تقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اسی زیور سے ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا، ان کی پیشانی کو داغا جائے گا، ان کے پہلو کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم. اے زکوٰۃ میں چوری کرنے والو، یہ تمہارا وہی مال ہے جس کی تم نے زکوٰۃ نہیں نکالی تھی. زکوٰۃ نکالو میرے ساتھ. کھیتی کرتے ہو اس کا بھی مسئلہ علماء سے پوچھ لو. اناج میں کتنی زکوٰۃ ہے، پھلوں میں زکوٰۃ کا کیا مسئلہ ہے، علماء سے پوچھو. اور جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اتنی زکوٰۃ اللہ کی راہ میں نکالو، تبھی تمہارا اناج پاک ہوگا، تبھی تمہارے کھیتوں کی پیداوار پاک ہوگی. اس کے بعد فرمایا وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ،
اور میرے مومن بندے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کا۔ نعرے لگا لینے سے، بینر لگا لینے سے، بائک پر جھنڈا لگا لینے سے محبت نہیں ثابت ہوتی میرے ساتھ۔ آپ کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں معاف کیجئے گا، چونکہ شیر آبادی علاقہ ہے، 99% اہل حدیث لوگ ہیں، مگر ایک چیز کی کمی ہے ہمارے۔ شادی ہو رہی ہے، باقاعدہ جہیز کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے،